بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، وقال تعالی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں کامیابی کے جو 4 اسباب ہیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی۔ گزشتہ مرتبہ کامیابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں بتائیں کہ جس انسان کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی اس کے پاس پھر کچھ بھی نہ ہو وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ 4 باتیں نہ ہوں باقی سب کچھ ہو وہ ناکام ہے۔ اس میں پہلی بات تھی کہ جھوٹ نہ بولتا ہو اور دھوکہ نہ دیتا ہو، اور تیسری بات تھی اخلاق اچھے ہوں، اور چوتھی بات کہ اس کا رزق حلال ہو، کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 باتیں ہوں کہ زبان کا سچا ہو، امانت دار ہو، اخلاق کا اچھا ہو، اور رزق اس کا حلال ہو، وہ کامیاب انسان ہے۔ چنانچہ جھوٹ کے سلسلے میں اور امانت کے سلسلے میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج 2 باتیں اخلاق اور رزق حلال، ان 2 چیزوں کے سلسلے میں اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا عمل جو انسان کو جنت تک پہنچائے گا، اللہ کی رضا دلوائے گا، وہ اس کے اخلاق ہیں۔ اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر کے آئے۔ اور انسان خوبصورت جب ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کرے گا۔ چنانچہ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ رنگ اللہ کا ہے اور سب سے خوبصورت رنگ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی تمہارے درمیان میں چھوڑ کر آئیں۔ جو اس کو اختیار کر لے اس سے زیادہ خوبصورت رنگ اور کوئی رنگ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اخلاق کی بلندی پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے۔ ہم کو اخلاق کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کرنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں ملیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بڑے بلند اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بڑے بلند اخلاق والے ہیں۔ اور اخلاق کا اچھا ہونا کیا ہے؟ اخلاق کا اچھا ہونا یہ ہے کہ اس کے زبان کے بول اچھے ہو جائیں اور اس کی دماغ کی سوچ اچھی ہو جائے۔ زبان کے بول اچھے ہو جائیں اور دماغ کی سوچ اچھی ہو جائے، کہ وہ جب بولے تو اچھا بولے اور جب سوچے تو اچھا سوچے، گندا نہ سوچے، گندا نہ بولے۔ سوچ گندی ہوگی تو بول گندے ہوں گے،
اور سوچ اچھی ہوگی تو بول اچھے ہوں گے. اس لیے سوچ کو اچھا بنائے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے نمونے خود اپنی ذات سے بھی پیش کیے اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم فرمائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. معاذ ابن جبل ان صحابہ میں سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن گورنر بنا کر بھیجا، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع ملی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے چلے، تو جس مسجد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا کہ اب مجھے واپس یمن چھوڑ کر مکہ جانا ہے، تو آپ کے چلنے پر مسجد بھی ساتھ میں چل دی تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. جب وہ معاذ یمن جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کیں، بہت ساری نصیحتیں کیں کہ وہاں کیا کرنا، کیسے نظام چلانا، کیسے. جب سب کچھ کہہ چکے پھر فرمایا کہ معاذ میں تم کو ان ساری باتوں کا اور سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، ساری باتوں کا اور سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. تو حضرت معاذ نے فرمایا ہے ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی اور یوں کر کے زبان پکڑ لی. صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا کہ معاذ اپنی زبان کو روک لینا، اپنی زبان کو قابو میں کر لینا، کہ یہ ہے دین کا خلاصہ. پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان قابو میں آ جائے، زبان کڑوا نہ بولے. زبان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ہڈی کا بنایا ہے، بغیر ہڈی کا بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان نرم ہے. اور یہ نرم کیوں بنائی؟ تاکہ اس کا بول نرم نکلے. زبان بغیر ہڈی کی بنائی. کیوں بنائی؟ کہ یہ نرم رہے، اور جب یہ نرم رہے تو اس سے بول بھی نرم نکلے. تو اچھے اخلاق میں سب سے پہلے ہمارے بول اچھے ہوں اور ہماری سوچ اچھی ہو، کہ ہم کسی کے لیے برا نہ سوچیں، ہم کسی کے لیے برا نہ سوچیں، غلط نہ سوچیں، جسے منفی سوچ کہتے ہیں. آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے اور ہماری نگاہ پڑی اور ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری جاسوسی کرنے آیا ہے. وہ آیا تھا نماز پڑھنے. ایک آدمی آیا تھا ملاقات کرنے کہ چل بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، دماغ نے سوچنا شروع کر دیا یہ کچھ مانگنے آیا ہے، یہ کوئی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، کہ یہ ہے غلط سوچ. تو سوچ اچھی ہوگی تو بول اچھے ہوں گے. کیونکہ اگر دماغ نے یہ سوچ لیا کہ یہ آدمی جاسوسی کے لیے آیا ہے یا یہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے، تو پھر جب بات کرے گا تو اسی سوچ کے مطابق کرے گا. اور سوچ اچھی ہوگی تو زبان سے اچھے بول نکلیں گے. چہرے پر ترشی نہ لائے، بات کرتے میں چہرے پر ترشی نہ لائے، اظہار، غصے کا اظہار، ناگواری کا اظہار، کہ اس کو نہ لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے مسکرا کر بات کرتے تھے، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب بات کرتے تھے مسکرا کر بات کرتے تھے. آپ کے چہرے پر ترشی نہیں ہوتی تھی. اپنے کو ایسا بنائیں کہ ہر آنے والا یہ سوچے کہ ان سے بات کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے. اپنے کو
ایسا بنائے کہ آنے والا ملنے والا یہ سوچے کہ ان سے اپنے دل کی ساری بات کہی جا سکتی ہے. یہ ہمارے ہمدرد ہیں کہ اپنے کو ایسا بنائے، اتنے نرم اخلاق والا، نرم مزاج والا. اور یہ اخلاق گھر کے اندر، گھر والوں کے ساتھ، یاروں دوستوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، کہ ان سب کے ساتھ یہ معاملہ رکھے کہ اخلاق اچھے ہوں، ناگواری کا اظہار نہ ہو. اگرچہ ناگواری ہو رہی ہو. ایک شخص آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی قوم کا سب سے برا آدمی آ رہا ہے. لیکن جب وہ آیا تو اللہ کے رسول بڑی محبت سے اس سے پیش آئے کہ اگر کسی فرد سے، کسی شخص سے، کسی وجہ سے ناگواری ہو بھی رہی ہو تو اس کا اظہار نہ ہو، برداشت کرے. مزاج کے خلاف کچھ ہو اسے برداشت کر لے. دلوں کو توڑنے والے بول نہ بولے، دلوں کو جوڑنے والے بول بولے، کہ امت میں جوڑ پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو، ایسے بول بولے. اپنی زبان کے بول کو نرم بنا لے. کتنا نرم؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی طلحہ جو ایمان نہیں لائے تھے ان سے یہ کہا مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو، نماز پڑھوں گا. تو عثمان ابن ابی طلحہ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں، یہ چابی تمہیں نہیں ملے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان وہ وقت کیا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو ہماری زبان میں بڑے سنہرے خواب دیکھ رہے ہو، یہ چابی نہیں ملنے والی تمہیں، اور کسی حال میں تمہیں چابی نہیں دوں گا. اور پھر وقت گزر گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا عثمان ابن ابی طلحہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بھاگ گئے. تو حضرت علی سے کہا کہ ذرا ڈھونڈ کر لاؤ. حضرت علی ڈھونڈ کر لائے. فرمایا عثمان چابی لاؤ. عثمان نے چابی دے دی. حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دیجئے تاکہ یہ اب کلید بردار، چابی کا رکھنے والا ہمارا گھر، ہمارا خاندان بن جائے. اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا تالا کھولا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر پھر تالا لگایا. پھر پوچھا عثمان کہاں ہیں؟ عثمان پھر آئے. فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے کہا تھا کہ قریش کے ہاتھ یہ چابی نہیں آنے والی؟ آج دیکھو یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے. عثمان کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا اچھا لو یہ چابی تم رکھو اور قیامت تک تمہاری ہی نسل میں یہ چابی رہے گی. اور بس اس بات پر حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی، سارا، ناچنے والی، اور آ کر کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں فاقے آ گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور جب سے تم آئے اور تم نے یہ دعوت چلائی اور لوگوں کی زندگیاں بدلی تو لوگوں نے میرے کوٹھے پر آنا اور میرے گانے سننا سب بند کر دیے، اور میں فاقوں پر مجبور ہو گئی، میرے پیٹ بھرنے کا انتظام کرو. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے نہیں کہا کہ سارا کو بھگاؤ یہاں سے، ناچنے والی یہاں آ گئی. نہ صحابہ سے یہ کہا کہ سارا کے کھانے کا انتظام کرو، بلکہ آپ نے اپنے گھر والوں کو آواز دی
کہ اہل بیعت سے کہو، میرے گھر والوں سے کہو کہ اس کے گھر کو بھر دیں، اس کے گھر کو بھر دیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کے گھرانوں سے اس کے لیے کھانا اور اس کے لیے سامان آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے اس لیے نہیں کہا کہ کہیں صحابہ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ کے رسول ناچنے والیوں کو کھانا ہم سے کھلوا رہے ہیں، اور اس کو اپنے اخلاق کا نمونہ دکھانے کے لیے یہ کیا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ کھانا اس کے سامنے رکھ دو۔ صحابہ اپنی زبان کی کیسی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک رہے، پہلی جنگ بدر سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک مسلسل آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، حالانکہ وہ بدری ہیں، حالانکہ وہ احد میں شریک ہوئے، حالانکہ وہ خندق میں شریک ہوئے، حالانکہ وہ تبوک میں شریک ہوئے، حالانکہ وہ حنین میں شریک ہوئے، آپ کے سفر کے ساتھی، آپ کے حضر کے ساتھی، اس سب کے بعد کیا کریں؟ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں سوائے ایک عمل کے، سوائے ایک عمل کے۔ ابو دجانہ وہ کیا عمل ہے کہ ابو دجانہ کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، ابو دجانہ کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، کہ یہ اخلاق مطلوب ہیں، کہ جب ایسے اخلاق ہوں گے تو کامیابی ملے گی، کہ اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ سامنے والا تمہارے ان اخلاق کا گرویدہ ہو جائے، تمہارے ان اخلاق کی وجہ سے تم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اپنے کو ایسا اخلاق والا بناؤ کہ تم اپنے جان اور اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنے لگو، کھانا کھلا کر، غریب کی مدد کر کے، کوئی تمہارے دروازے سے آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ حضرت عبیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بہت سخی تھے، بہت سخی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ سخی کسی کو دیکھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہ کہاں؟ کہ ہم ایک سفر میں گئے تھے تو گاؤں میں بارش آ گئی، اور اتنی بارش آئی کہ سفر مشکل ہو گیا، ایک دیہاتی کے یہاں ٹھہر گئے۔ اب اس دیہاتی کے یہاں، اور بارش 7 دن تک ہوتی رہی، 7 دن تک، تو ہم 7 دن تک اس کی جھونپڑی سے نکل نہ پائے۔ پہلے دن جب شام ہوئی تو اس نے ایک اونٹ ذبح کیا اور ذبح کر کے ہمارے لیے کھانا بنایا، ہم نے کھانا کھا لیا۔ اگلا دن آیا تو اس نے پھر دوسرا اونٹ ذبح کرنے کے لیے گرایا، تو ہم نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کل کا گوشت تو بھی بہت ہے، وہی کافی ہے۔ تو وہ بدو کہنے لگا کہ ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلاتے، ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلاتے۔ تو دوسرے دن دوسرا اونٹ ذبح کیا، یوں 7 دن میں 7 اونٹ ذبح کر دیے کہ ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلاتے۔ 7 دن کے بعد بارش رکی تو حضرت عبیدہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، تو اپنے خادم سے کہا کہ ایک تھیلی میں 1000 دینار رکھ کر اس کو دے آؤ۔ تو خادم وہ 1000 دینار لے کر گئے، گھر پہ وہ بدو تھا نہیں، تو انہوں نے کہا بیوی کو دے آؤ۔ بیوی کو لے جا کر دیا، بیوی نے کہا کہ نہ بھائی میں نہیں لیتی، میرے شوہر کو دو۔ انتظار کیا، شوہر آ گیا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اسے رکھ لو۔ تو اس بدو نے کہا کہ ہم اکرام کا بدلہ نہیں لیا کرتے، ہم اکرام کا بدلہ نہیں لیا کرتے، یہ لے جاؤ۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ اس کے دروازے پہ رکھی آؤ۔ تو وہ دروازے پہ رکھ کے چلے آئے اور سواریاں لے کے چل دیے۔
پیچھے سے وہ بدو وہ تھیلی لے کر خنجر لے کر اونٹ پر بیٹھ کر پیچھے پیچھے آیا، کہا کہ بھائی یہ اپنا مال تم لے جاؤ، ہم اپنے اکرام کو بیچا نہیں کرتے۔ تو حضرت عبیدہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہم اہل قریش ہیں، ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس لیے تم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا، اسے واپس لے جاؤ ورنہ یہ خنجر تمہارے سینے کے پار کیے دیتا ہوں۔ تب حضرت عبیدہ نے اس سے پیسے واپس لیے۔ تو حضرت عبیدہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ سخی تھا، تو جب اخلاق اچھے ہوں گے تو سخاوت آئے گی، اور اخلاق خراب ہوں گے تو بخل آئے گا، کنجوسی آئے گی، مال کو خرچ کرتے ہوئے ڈر لگے گا۔ اور اخلاق اچھے ہوں گے تو مال کو خرچ کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ کے مہمانوں پر خرچ کرنے میں مزہ آئے گا۔ کہ اخلاق اچھے ہوں گے تو اکیلے کھانا کھانے کا دل نہیں چاہے گا، پھر یہ چاہے گا کہ کوئی میرا مہمان ہو جس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا کہ سب سے بڑا عمل ہے، تہجد سے بڑا عمل اخلاق کا اچھا ہونا ہے، مجاہدات سے بڑا عمل اخلاق کا اچھا ہونا ہے، دعوت سے بڑا عمل اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور اپنے کو تھکا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو تھکا کر ہلاک کر دیں گے؟ بس کریے، اتنا نہیں کہا ہے، لیکن اخلاق کی باری آئی تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اخلاق کو بلند کر دیجئے، اور جتنے اخلاق دکھائے اس پر اور شاباشی ملتی رہی، شاباش اور بڑھاؤ، شاباش اور بڑھاؤ، شاباش اور بڑھاؤ۔ ساری عبادات، ساری محنت، سارے مجاہدے، ان کو تو اللہ نے روکا، بس یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ۔ دنیا میں جتنے کام ہیں ان کاموں میں سب سے افضل کام دعوت کا کام، کیونکہ جو کام سب سے افضل تھا وہی نبیوں کو ملا، لیکن اس کام کو بھی اللہ نے نبی سے ایک حد پر آ کر کہا یا رسول اللہ بس کیجئے۔ لیکن اخلاق، کیا اخلاق کو کہیں بس کرنے کا حکم نہیں آیا کہ یا رسول اللہ بس اتنا نہ کھلائیے، اتنا نہ دیجئے، اتنے اچھے بول نہ بولیے، اتنے نرم نہ بنیے، یہ کہیں نہیں آیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو نرم مزاج نہ بناتے تو یہ سب آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، کہ سب کا جمع ہونا آپ کی نرمی پر موقوف ہے، کہ آپ نرم بنے تو یہ جمع ہوئے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اجتماعیت کے لیے نرمی شرط ہے، اجتماعیت کے لیے نرمی شرط ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا نرم مزاج بننا جو لوگوں کو لے کر چلنے والے، جو لوگوں کو لے کر چلنے والے ہیں، ان کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ تم نرم مزاج بنو، کیونکہ وہ تو کریں گے الٹی سیدھی باتیں، وہ تو عام آدمی تو کرے گا الٹی سیدھی باتیں، تم کو سب کو لے کر چلنا ہے، اس لیے کیا کرو کہ تم نرم مزاج بنو، تم اوپر سے نیچے آ جاؤ، کہ تم نرم مزاج بن جاؤ گے تو یہ تمہارے ارد گرد سب جمع ہو جائیں گے۔ مزاج کا نرم ہونا، زبان کے بول کا نرم ہونا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بولا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، آپ کی گفتگو اتنی نرم ہوتی تھی، اتنی نرمی سے بولا کرتے تھے، جب کوئی آپ کو متوجہ کرتا تھا تو گردن خالی نہیں موڑتے تھے، اس کی طرف پورے مڑ جاتے تھے اور پورے مڑ کر پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے،
اور جب تک وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ میری بات ختم ہو گئی تب تک آپ اس کی طرف سے اپنے چہرے کو نہیں موڑتے تھے، تاکہ اس کے دل کے اندر کہیں میری طرف سے اعراض کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے تو میری سنی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑوں کے لیے نرم تھے ویسے ہی بچوں کے لیے نرم تھے، چھوٹوں کے لیے بھی نرم تھے۔ تو بڑوں کے لیے نرم بننا بہت آسان ہے، لیکن چھوٹوں کے لیے نرم بننا بہت مشکل کام ہے۔ بڑوں کے لیے نرم بننا بہت آسان ہے، کوئی بڑا بزرگ آ جائے، کوئی بڑا عالم آ جائے، کوئی بڑی عمر والا آ جائے، کوئی بڑا محنت و مجاہدہ کرنے والا آ جائے، ہم اس کے سامنے فوراً نرم بن جائیں گے، عاجزی کا اظہار کر دیں گے، محبت کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن چھوٹے کے سامنے نرم بننا، کہ چھوٹے کو تو چپ ہو، ابھی تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم خاموش بیٹھو، ابھی تم کل کے بچے ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، چپ رہو۔ یہ بات کہنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ تو اپنے کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، بے حیثیت سمجھ رہا ہے، کم حیثیت سمجھ رہا ہے، اس لیے ڈانٹ بھی دے گا، جھڑک بھی دے گا، دھتکار بھی دے گا، منہ بھی موڑ لے گا، اعراض بھی کرے گا، انکار بھی کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بڑوں کے ساتھ نرمی کر کے دکھائی، اسی طرح بچوں کے ساتھ نرم بن کر دکھایا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھوٹی عمر کے بچے، خود بھی اور ایمان نہیں لائے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور کھیل کھیل میں حضرت بلال کی نقل کر رہے تھے، اذان دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول کا گزر ہوا، آپ نے ابو محذورہ کی زبان سے اذان کے الفاظ سنے تو آپ رک گئے، اور آپ نے رک کر آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ابو محذورہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو ڈر گئے، اور جہاں تھے وہیں کھڑے ہو گئے خاموش۔ اللہ کے رسول نے پیار سے بلایا، محذورہ میرے پاس آؤ۔ وہ قریب آ گئے، قریب آنے کے بعد پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کچھ نہیں۔ کہ نہیں تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا تم جو کہہ رہے تھے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ اب اتنی بات کہی تو ابو محذورہ کی تھوڑی سی ہمت ہوئی کہ ڈانٹیں گے نہیں، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو ابو محذورہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے نا آپ کا غلام، وہ یہ الفاظ کہتا ہے اور یہ الفاظ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں اس کی نقل کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے بال یہاں سے پکڑے اور یہاں سے بال پکڑ کر سر اوپر کیا، فرمایا ابو محذورہ کیا مجھے تم سناؤ گے؟ کیا ابو محذورہ تم مجھے سناؤ گے؟ کہ ہاں سناؤں گا۔ کہ سناؤ، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بچہ، ابو محذورہ نے وہی اذان کے الفاظ کہنا شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ابو محذورہ بس، شاباش۔ اور پھر آپ نے ابو محذورہ کے بالوں پر پھر ہاتھ پھیرا اور یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ آپ چلے تو ابو محذورہ پیچھے پیچھے۔ آپ نے پوچھا ابو محذورہ میں تو مسجد جا رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جہاں آپ جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابو محذورہ تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نے پڑھ لیا، وہ تو میں نے پڑھ لیا۔ ابو محذورہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور ایسی محبت اللہ کے رسول سے ہو گئی کہ پھر آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا ابو محذورہ تم مکہ میں ٹھہرو، مکہ کے مؤذن تم ہو، اور بلال کی جگہ پر مکہ کا مؤذن ابو محذورہ کو بنایا۔ اور محبت کا حال یہ تھا کہ اپنے یہ بال جن کو اللہ کے رسول نے پکڑا تھا ساری زندگی وہ بال نہیں کٹوائے۔ لوگوں نے کہا ابو محذورہ تم سارے بال کٹواتے ہو سر کے، تم یہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ کہ ان بالوں کو کیسے کٹوا دوں، ان بالوں کو تو میرے آقا نے پکڑا تھا۔ کہ بچوں کے ساتھ محبت، کہ تو چھوٹوں کے لیے نرم بننا، چھوٹوں کے لیے نرم بننا۔ مجلس میں بیٹھیں، دودھ آیا،
داہنی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے، بائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے. دودھ لا کر پیش کیا گیا. اللہ کے رسول نے دودھ لیا اور دودھ لے کر عبداللہ ابن عباس کی طرف مڑے. فرمایا کہ بیٹا یہ حق تیرا ہے، یہ حق تیرا ہے کہ تجھے پہلے دیا جائے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ابوبکر موجود ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ابوبکر کو دے دوں، اگر تم اجازت دو تو میں ابوبکر کو دے دوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا پیا ہوا ہے پہلے تو میں ہی پیوں گا، آپ کا پیا ہوا ہے پہلے تو میں ہی پیوں گا. پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے تھوڑا سا پیا اور پھر پی کر کہا یا رسول اللہ اب آپ اس کو سیدنا ابوبکر صدیق کو دے دیجئے. تو چھوٹوں کے ساتھ محبت، چھوٹوں کے ساتھ نرمی، چھوٹوں کی رعایت صحابہ نے، پھر اسی عمل کو صحابہ نے کر کے دکھایا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، عبداللہ ابن عباس عمر میں بہت چھوٹے ہیں، عبداللہ ابن مسعود عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن حضرت کسی مسئلے میں جب عبداللہ ابن عباس کوئی رائے دینے لگتے تھے تو حضرت عمر سب کو خاموش کر کے عبداللہ ابن عباس کی رائے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی رائے دینے لگتے تھے تو حضرت عمر سب کو خاموش کر کے عبداللہ ابن مسعود کی رائے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، حالانکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے. تو چھوٹوں کے لیے محبت، چھوٹوں کے لیے نرمی، کہ اتنا نرم اپنے کو بنانا کہ ہر بڑا چھوٹا ہم سے اپنی بات کہہ سکے، ہمارے قریب آ سکے، ہم کو اپنا مونس اور اپنا غمگسار سمجھ سکے کہ یہ میرا غمگسار ہے، یہ میرا مونس ہے، یہ میرا بھلا چاہتا ہے. کہ انبیاء کرام کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں ایک صفت بتائی گئی انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. اب جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہی سب کا بھلا چاہے گا، برے اخلاق والا بھلا نہیں چاہ سکتا، برے اخلاق والا تو برائی چاہے گا. اس لیے اچھے اخلاق والا سب کا بھلا چاہے گا. تو ہم سب کے بھلا چاہنے والے بنے، اپنے کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا، پل پل اس کا امتحان لینا، میرے اخلاق کیسے ہیں، غصہ آیا تو میرے اخلاق کیسے تھے، کسی نے مجھے گالی دی تو میرے اخلاق کیسے تھے. ایک بزرگ تھے، ان کو ایک شخص نے گالی دینا شروع کی، ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، وہ گالی دیتا ہوا جا رہا تھا. جب وہ خاموش سنتے رہے، جب ان کا محلہ آ گیا تو محلے کے باہر رک گئے اور اس سے یوں کہا بھائی اگر اب محلے میں داخل ہونے کے بعد تو نے مجھے گالی دی تو یہ محلے والے تیرا کچومر بنا دیں گے، اس لیے ایسا کر میں یہاں کھڑا ہوں، جتنی تجھے گالی دینا ہو دے لے، اور جب تیرا دل بھر جائے تب میں چلا جاؤں گا، جب تیرا دل بھر جائے تب میں چلا جاؤں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک شخص آیا اور آ کر امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہنے لگا، اتنا برا بھلا کہا کہ آخر یہ کہنے لگا کہ یہ تو حرامی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں مڑ کر دیکھا اور کچھ نہیں بولے، چل دیے. بس ایک جملہ کہا کہ بھائی میری ماں کے نکاح کے گواہ ابھی زندہ ہیں، میری ماں کے نکاح کے گواہ ابھی زندہ ہیں، اگر کہو تو چل کر ان سے معلوم کروا دوں. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، خاموش. تو ہم برداشت کرنے والے بنے کہ جب کوئی برا کہے تو، جب کوئی گالی دے تو، جب کوئی دھکا مارے تو، جب کوئی نہ پوچھے تو، جب کوئی ڈھکیل دے تو، جب کوئی ہم کو گنتی میں نہ لائے تو، جب کوئی ہماری رائے نہ لے تو، جب کوئی ہم سے مشورہ نہ لے تو، کہ ہر حال میں ہمارے اندر سے طبیعت میں بگاڑ نہ پیدا ہو. اس کا نام ہے خوش اخلاقی.
اچھے اخلاق، کہ اپنے کو ان اخلاق کا عادی بنانا کہ یہ اخلاق آ جائیں گے زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ چوتھی بات فرمائی کہ کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال ہو، رزق حلال ہو، حرام رزق سے حفاظت ہو، سود سے حفاظت، جھوٹ سے حفاظت، دھوکے سے حفاظت۔ تجارت کرے سود سے پاک، جھوٹ سے پاک، ظلم سے پاک، دھوکے سے پاک، کہ اگر تجارت جھوٹ سے، سود سے، ظلم سے، دھوکے سے پاک ہوگی اللہ اس میں برکت دیں گے، اور پھر وہ ایک لقمہ، ایسا پاک لقمہ ایمان کی حرارت کو پیدا کر دے گا، ایمان کی حرارت کو پیدا کر دے گا۔ تو اپنے رزق کو حلال بنانا، اور جب رزق کو حلال بنائیں گے تو اللہ اس حلال میں برکت بھی دے دیں گے۔ اس لیے اپنے کاروبار پر اس کا دھیان دینا کہ ہمارا کاروبار سود پر نہ آئے، کہ ہم نہ سود لینے والے بنے نہ سود دینے والے بنے۔ آدمی کو جب جلدی بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے نا تو وہ کاروبار کو سود پر لے جاتا ہے۔ جلدی بڑا بننے کا شوق ہو جائے تو کاروبار کو سود پر لے جائے گا۔ ابھی ایک جگہ میں گیا، دو دکانیں جویلری کی، سونے کی دکانیں، دو بھائی الگ الگ دکانیں سنبھال رہے۔ شوق چڑھ گیا بڑا آدمی بننے کا کہ جلدی سے بڑا آدمی بن جاؤں، تو مکان پر بینک سے لون، دکان پر بینک سے لون، اور دونوں جگہ دونوں چیزوں پر بینک سے لون لے کر اور کسی کاروبار میں پیسہ لگا دیا۔ وہ کاروبار بھی ڈوب گیا، پیسہ بھی ڈوب گیا، اور بینک نے مکان بھی لے لیا اور دکانیں بھی لے لی، اور نوبت گھر پر فاقی کی آ گئی کہ جب جلدی سے بڑا بننے کا شوق آ جاتا ہے تو پھر آدمی حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جاتا ہے اور حرام کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ تھوڑے پر راضی ہو جائے، تم تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تم تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا، اور یہ تھوڑا رزق مل کر رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ روئے زمین پر چلنے والے جاندار جتنے ہیں ان سب کا رزق اللہ نے لکھ رکھا ہے، وہ انہیں مل کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور مال لے کر آئے اور کہا کہ عبداللہ یہ مال قبول کر لو۔ بہت بیمار تھے، بستر پر لیٹے تھے، سہارا دے کر کہا کہ مجھے بٹھاؤ، بیٹھ گئے۔ فرمایا عثمان یہ مال کیوں لائے ہو؟ کہنے لگے کہ عبداللہ تمہارے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تمہارے بعد ان لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں یہ مال لایا ہوں تاکہ تمہارے بعد لڑکیاں عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ عثمان مجھے مال کی کمی یا صرف لڑکیوں کا ہونا یہ بات مجھے نہیں رلا رہی ہے، اس کی تو مجھے فکر بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے پوچھا کیوں؟ بیٹیوں کا کیا ہوگا، تمہیں اس کی فکر نہیں؟ کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے اس کے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ روزانہ پڑھتی ہیں، ان کے پاس سورہ واقعہ ہے، ان کے پاس فاقہ کہاں سے آ جائے گا؟ ان کے پاس سورہ واقعہ ہے، ان کے پاس فاقہ کہاں سے آ جائے گا؟ عثمان یہ مال تم لے جاؤ، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیوں کے پاس سورہ واقعہ ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ لے جاؤ۔ کہ اس بات کا یقین
کہ رزق اللہ کی طرف سے طے ہے، مل کر رہے گا۔ رزق کیسے ملے گا؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی اور گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، روزی تو ہم دیں گے، نماز آپ پڑھ لو، روزی ہم دے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ نماز ہو، شرط یہ ہے کہ نماز ہو، کہ روزی کے ملنے کا یہ ایک وظیفہ ہے، ایک نسخہ ہے کہ نماز اہتمام سے پڑھو گے اللہ روزی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے، اللہ جو وعدہ کر لیتے ہیں اللہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام کہ نماز پڑھو گے روزی ملے گی، کہ روزی ملنے کا دوسرا وظیفہ یرسل السماء علیکم مدرارا وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، کہ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تم کو ضرورت پر بارشیں ملیں گی اور تمہاری مال کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ کہ رزق میں برکت کا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، کہ جتنا کثرت سے استغفار کرو گے اللہ رزق میں برکت دے دیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرو، اللہ تم کو جتنا خرچ کرو گے اس کا 10 گنا دیں گے، جتنا خرچ کرو گے اس کا 10 گنا دیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے یہاں روٹی بنی صبح، اور روٹی بنانے کے بعد وہ ابھی بنا کے ہی چکی تھی کہ کوئی سائل آ گیا، تو انہوں نے روٹی اٹھا کے اسے دے دی۔ تھوڑی دیر گزری، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، خادمہ گئی، اطلاع دی کہ کوئی آیا ہے اور کھانا لایا ہے۔ پوچھا کتنی روٹی ہیں؟ خادمہ نے کہا 9۔ تو رابعہ نے کہا واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے، واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر اس نے کہا، پھر آ کر خادمہ نے کہا کہ کھانا آیا ہے۔ رابعہ نے پھر پوچھا کتنی ہیں؟ کہ 9، کہ واپس کر دو، ہماری نہیں ہے، گھر میں مہمان بھی تھے۔ اب وہ خادمہ پریشان کہ مہمانوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو واپس بھی کیے دے رہی ہیں۔ چلا گیا وہ، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، اب پھر آ کر اس نے کہا، پھر انہوں نے سوال کیا کتنی ہیں؟ کہ 9۔ کہنے نہیں واپس کر دو، میری نہیں ہے۔ تو وہ خادمہ کہنے لگی آخر لیتی کیوں نہیں ہے؟ گھر میں مہمان ہیں، مہمانوں کا تو خیال کیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، میری تو 10 آئیں گی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک خرچ کرو گے 10 دیں گے، تو میری تو 10 آئیں گی، یہ 9 آ رہی ہیں، کہاں سے لے لوں؟ تو وہ خادمہ کہنے لگی کہ مجھے معاف کرنا، بھوک لگی تھی، ایک میں نے نکال لی تھی، آئی تو 10 ہی تھی۔ اتنا یقین ہو کہ میں خرچ کروں گا اللہ مجھے دیں گے، کہ رزق میں برکت۔ ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں دوپہر کا وقت آیا کھانا بنانے کے لیے، تو بیوی نے آٹا گوندھا اور آٹا گوندھ کر لکڑی چننے چلی گئی۔ لکڑی چننے گئی تو اتنے میں سائل آ گیا، سائل آیا تو شوہر نے آٹا اٹھا کر دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ اب یہ لکڑیاں چن کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ آٹا کیا ہوا؟ کہ وہ تم جنگل گئی ہوئی تھی، میں نے سوچا تھک کے آؤ گی، دیر ہو جائے گی، میں نے پڑوس میں روٹی پکانے کے لیے بھیج دیا ہے۔
میں نے پڑوس میں روٹی پکانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ میں کہا بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، دروازہ کھٹکا، بیوی گئی، کہنے کہ کیا ہوا؟ کہ جس کو تم نے روٹی پکانے کے لیے دی تھی وہ روٹی کے ساتھ سالن بھی لے آئی۔ جس کو تم نے روٹی پکانے کے لیے دیا تھا وہ روٹی کے ساتھ سالن بھی لے آیا۔ اتنا یقین ہو کہ میں اللہ کے نام پر خرچ کروں گا، اللہ مجھے اس کا بدل دے گا۔ کہ رزق میں برکت اور رزق کے ملنے کا ایک راستہ بتایا، نماز کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا اہتمام، کہ خرچ کرنے میں ذرہ برابر کنجوسی نہ کرے، دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جان جو مال خرچ کیا جائے گا اللہ اس میں اضافہ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری روزی میں برکت ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ادم علی الطہارہ، باوضو رہا کرو روزی میں برکت ہو جائے گی، باوضو رہا کرو روزی میں برکت ہو جائے گی۔ کہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے کہ باوضو رہو گے رزق میں برکت ہوگی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جو ضرورت ہو اللہ اس ضرورت کو پورا کر دے، جو ضرورت ہو اللہ اس ضرورت کو پورا کر دے، ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اس کا نام برکت ہے۔ کہ رزق کی برکت حاصل ہو جائے۔ اگر برکت نہ ہوئی تو چاہے کتنا ہوگا یہ مزید کے لیے پریشان رہے گا، چاہے جتنا ہو جائے، اور یہ اور کی ہوس اسے حلال سے حرام کی طرف لے جائے گی، یہ اور کی ہوس اسے حلال سے حرام کی طرف لے جائے گی۔ حلال روزی کمانا تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان سب سے زیادہ افضل اور بڑا عمل ہے کہ آدمی حلال روزی کمائے اور کما کر اپنے بچوں کو کھلائے، کہ یہ دین ہے کہ حلال روزی کمائے اور اس کی فکر کرے کہ میں حلال روزی کماؤں، اس کے لیے اپنے کو تھکائے، اس کے لیے دوڑ بھاگ کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، طاقت دی ہے، اور پھر وہ روزی کمانے کے لیے کوشش نہ کرے، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اس لیے حلال روزی کمانے کی فکر کرنا اور اس کو اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے حلال روزی عطا فرمائے، حلال روزی کا اہتمام، کہ حلال کا تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دیں گے، حرام کا بہت بھی مٹے گا اور مٹائے گا، حرام کا بہت بھی مٹے گا اور مٹائے گا۔ اس لیے حلال روزی کو کمانے کی فکر کرنا، حلال روزی کو حاصل کرنے کی فکر کرنا، اور اپنے بچوں میں حلال لقمہ پہنچانے کی فکر کرنا، کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ حلال روزی کمائے۔ اب اس روزی میں برکت کیسی ہوگی؟ میں نے عرض کر دیا کہ نمازوں کے اہتمام سے، استغفار کے اہتمام سے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے، اور باوضو رہنے سے، باوضو رہنے سے۔ جتنا اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا انشاءاللہ اللہ برکتیں دیتے چلے جائیں گے۔ مال خرچ کر کے کم نہیں ہوتا ہے، مال جمع کر کے کم ہوتا ہے، کیونکہ خرچ کرنے پر تو ملنے کا وعدہ ہے، اور میرا تمہارا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے بنی آدم تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور روزانہ صبح اعلان ہوتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو مال کو خرچ کرے تو اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو مال کو روک کر رکھے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ اس لیے مال خرچ کرنے کی چیز ہے۔ کتنا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تم 2.5% خرچ کر دو، 97.5% تنخواہ ملے گی۔ 2.5% خرچ کر دو تو 97.5% تنخواہ ملے گی۔ ہے کوئی کمپنی ایسی؟ ہے کوئی گودام ایسا؟
اللہ کہہ رہے ہیں تم 2.5% خرچ کرو، میں 97.5% تنخواہ دوں گا، اللہ اتنا دیں گے۔ تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ، جان کا بھی، مال کا بھی، وقت کا بھی، اللہ نے جدا رکھا ہے، جان دے رکھی ہے، جان اللہ کے نام پر خرچ کریں گے، مال دے رکھا ہے، مال اللہ کے نام پر خرچ کریں گے، وقت دے رکھا ہے، وقت اللہ کے نام پر خرچ کریں گے۔ اور اگر اس خرچ میں اور اس خرچ سے، جان کے، مال کے، وقت کے اس خرچ سے اگر لوگوں کی زندگیوں میں دین آ گیا اور میری زندگی میں سنتیں آ گئیں، تو پھر یہ خرچ نور علی نور بن جائے گا۔ پھر یہ خرچ کتنا قیمتی بنے گا کہ پھر یہ خرچ اتنا قیمتی بنے گا کہ اس کے 1 دانے اور 1 روپے کے خرچ پر اللہ 7 لاکھ گنا عطا فرمائیں گے۔ 7 لاکھ گنا 1 دانے کے خرچ پر، 1 روپے کے خرچ پر۔ اگر یہ خرچ اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے جان کا، مال کا، وقت کا ہو گیا تو یہ جان اور مال اور وقت اس سب کو اللہ 7 لاکھ گنا بڑھا دیں گے۔ اس لیے ہم اپنے جان اور مال اور وقت کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اللہ کے دین کی احیاء اور بقا کے لیے خرچ کرنے والے بنے۔ جب یہ جان، مال، وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی احیاء اور بقا کے لیے خرچ ہوگا تو اللہ اس میں اب 7 لاکھ تو کہہ دیا، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر نکلو، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر نکلو، اور یہ جان، یہ مال، یہ وقت اللہ کے راستے میں لگا کر اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر فرد میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا کہ جس کے نتیجے میں میری زندگی میں بھی دین آ جائے اور آپ کی زندگی میں بھی دین آ جائے۔ اس نیت کے ساتھ جان و مال کو خرچ کرنا کہ اب یہ 4 کام جس نے کر لیے، جس نے اپنے کو جھوٹ سے بچا لیا جو گزشتہ عرض کیا جا چکا، جس نے اپنے کو دھوکے سے بچا لیا جو گزشتہ عرض کیا جا چکا، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے، جس نے اپنے لقمے کو حلال بنا لیا، اپنی روزی کو حلال بنا لیا، اور پھر جو کمایا اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا، اللہ اس شخص کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو